واجب ہے، یہاں تک کہ خون بہاتے ہوئے بھی خواہ حیوان ناطق یعنی انسان کا خون ہو یا چوپائے کا، چنانچہ انسان کو چاہیے کہ قصاص و تعزیر کے طور پر جب انسان کو قتل کرے تو اچھی طرح کرے اور جانور کا خون بہائے تو اچھی طرح بہائے۔ ساتھی خصوصیت یہ ہے کہ باطنی و قلبی طہارت و پاکیزگی کے ساتھ مکمل طور پر ظاہری و جسمانی پاکیزگی اور اس کی مقصد فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ یہی وجہ ہے کہ ارکان ایمان و اسلام اور شریعت کے دیگر فرائض و مستحبات کا بنظر غیر مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد نفس کا تزکیہ و تطہیر ہے، ہر طرح کی آلائشوں سے پاک کرنے، نیز علائق دنیا سے حتی الامکان کنارہ کشی اختیار کرنے کی تلقین ان کی وہ اولین ترجیح ہے۔ امیر و غریب کے مابین فاصلے ختم ہوتے، بغض و حسد، تکبر و گھمنڈ اور ریا و نمود کا خاتمہ ہوتا ہے، فقراء و مساکین کی حاجت روائی، نیز باہمی الفت و محبت اور اخوت و بھائی چارہ کی فضا قائم ہوتی ہے۔ دوسری طرف شریعت مطہرہ حسی و ظاہری اور جسمانی طہارت و سکم نظام پیش کرتی ہے، چنانچہ حدث اکبر و اصغر سے نجات کے لیے وضو و غسل کی بار بار تلقین اس کے اعلیٰ نظام طہارت کو واضح کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بول و براز، جنابت، حیض و نفاس، استحاضہ سے پاکی کے علاوہ موچھ کترنے، ناخن تراشنے، بغل اور زیر ناف کے بال صاف کرنے وغیرہ کی فقید المثال تعلیمات صرف اسلامی شریعت ہی کا خاصہ ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ طہارت کو نصف ایمان قرار دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی دستور حیات ہے جو ہر دور اور قوم کے لیے ہے، اس کے جملہ احکام و مسائل آسانی و راحت اور جملہ مکلفین کے لیے یکساں طور پر باعث رحمت اور ان کی استطاعت کے مطابق ہے۔ یہ مشقت و مشکلات اور تکلیف مالا یطاق کے اثرات سے قطعاً پاک ہوتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ نویں خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر مسئلہ علمی چھاپ کا عکاس اور عقل و فہم کے تقاضوں کے عین مطابق ہوتا ہے۔ وہ اپنے متبعین کو خوب سے خوب شرعی تعلیم کے حصول پر ابھارتی ہے، کیونکہ اسی پر نفوس کی زندگی، دلوں کی اصلاح اور اس کی دنیا آخرت کی سعادت کا دار و مدار ہے۔ نزد علم شریعت معاشرے سے فکری انحرافات اور تخریبی افکار کی حفاظت کا ضامن ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علم میں اضافے کی دعا سکھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین۔ 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی شریعت تمام مخلوقات عموماً اور تمام انسانوں کے جملہ طبقات سے متعلق خصوصاً انتہائی دقیق اور عادلانہ نظام رکھتی ہے، چنانچہ اس کے اندر لوگوں کے مراتب، قربت، حاجت و ضرورت کے مطابق مکمل حقوق بیان کیے گئے ہیں، جیسے والدین جن کے ساتھ 6 مقامات پر قرآن مجید میں حسن سلوک کا حکم ہے، اسی طرح سے صنف نازک جو تمام ادیان و اقوام میں مظلوم و مقہور اور ہر طرح کے حقوق سے محروم تھی، شریعت مطہرہ نے ان کی عزت و ناموس، جذبات و ضروریات اور ان کے حقوق و واجبات کا مکمل پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہر طرح کے حقوق دیتے ہوئے اسے قعر مذلت سے نکال کر اوج ثریا پر گامزن کیا۔ چنانچہ اس نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی، خالہ، دادی اور پوتی، نیز بیوہ، معذور اور عمر رسیدہ ہر طرح کی خواتین کی عزت و توقیر اور ان کے مقام کو بلند کیا، انہیں ان کے حقوق عطا کیے، ان کی ملکیت کو تسلیم کیا اور ان کی خدمت کو ذریعہ نجات قرار دیا۔ 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام ادیان و مذاہب کے پیروکار کی 5 بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، جن کے تحفظ کے لیے وہ کسی نہ کسی طرح سے کوشاں ہوتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ ان 5 ضروریات کی مکمل طور پر تحفظ دیتی ہے۔ وہ دین، مال، جان، عقل اور عرض سے عبارت ہے۔ اسلامی شریعت کے جملہ احکام انہی مقاصد 5 کے ارد گردش کرتے ہیں، چنانچہ اپنی محکم تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان مقاصد کے خلاف درپیش مسائل کی بے خبری کے لیے شریعت کی جانب سے متعین کردہ حدود تعزیرات کی تنفیذ اسلامی حکومت کی جانب سے جب انجام پاتی ہیں تو رعایا چین و سکون کی سانس لیتی، قانون کی بالادستی اور بلا تفریق ذات پات، دین و مذہب اور قریب و بعید
کہ مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عمل ہر سو امن و شانتی اور صلح و آشتی کے ماحول پیدا کرنے میں اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے متبعین کو ہوائے نفس کی پیروی، علماء و مشائخ کی اندھی عقیدت و تقلید، آبا و اجداد کی تقلید، رسم و رواج کی اتباع اور شیطان رجیم کی اطاعت سے کلی طور پر اجتناب کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی محبت و اطاعت کو تمام محبتوں اور اطاعتوں پر ہر حال میں مقدم رکھنے کو عین ایمان قرار دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ عدی بن حاتم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے گلے میں سونے کی سلیم لٹک رہی تھی، تو نے فرمایا اس بت کو پھینک دو، اور میں نے آپ کو پھر آپ نے پڑھتے ہوئے سنایا، آپ نے فرمایا کہ وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ جن چیزوں کو حلال قرار دیتے اور جن چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے تو یہ بھی ان چیزوں کو حلال اور حرام سمجھتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ اور اس قسم کی انگنت شریعت مطہرہ کے خصائص و امتیازات ہیں جو دوسری آسمانی شریعتوں اور وضعی و خود ساختہ انسانی مذہبی و دنیاوی نظام و قوانین سے ممتاز و جداگانہ قرار دیتے ہیں، جن کی معرفت سے اگر ایک طرف انسان کی بے وضاحتی، ناتجربہ کاری اور کم مائگی کا احساس ہوتا ہے تو دوسری طرف رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی، حکمت و دانائی، حسین کاریگری، رحم و کرم اور علم و فضل کا یقین ہوتا ہے، نیز اس کی توحید مضبوط و مستحکم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک فی حیاتکم۔ اسلامی نظام شریعت خصائص و امتیازات تعلق سے آپ نے ایک قیمتی مقالہ پیش کیا، احسن اللہ علیکم۔ اب میں ایک ایسی شخصیت کو آپ کے مابین مدعو کر رہا ہوں جو نہایت ہی باوقار اور سلیقہ مند ہے، ان کی گفتگو میں سنجیدگی و متانت کا ثبوت ملتا ہے، وہ روایتی مدرسہ اور یونیورسٹی کی تعلیم کا حسین سنگم ہے، جن سے میری مراد جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے سینئر اسسٹنٹ پروفیسر جناب جنید حارث صاحب حفظہ اللہ ہیں۔ ادباً عرض ہے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امیر محترم اور آج کے اس سیمینار اور کانفرنس کے رئیس الجلسہ چیئرمین ناصر الدین البانی، جامعہ ناصر الدین البانی، اور دیگر معززین، علماء، حضرات، خواتین، طلبہ و طالبات، ابھی آپ نے محاسن اسلام کے حوالے سے گفتگو سنی، مقالہ سنا۔ میرا موضوع محاسن اسلام کے ایک خاص پہلو پر ہے۔ مجھے جو دیا گیا ہے وہ موضوع ہے اسلام محافظ نساء ہے۔ اس سلسلے میں میں تمہیدی گفتگو پہلے کروں گا انشاءاللہ، اور پھر حقوق کے حوالے سے، اور پھر موجودہ زمانے میں جو خواتین کے حوالے سے سوال اٹھے ہیں ان کے تناظر میں، اگر وقت رہا تو اتنا بھی وقت انشاءاللہ۔ اسلام کے لفظی معانی
اطاعت و فرما برداری اور امن و سلامتی کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں اس دین و نظام حیات و طرز زندگی کو کہتے ہیں جس کی اطاعت و فرما برداری سے ہر جگہ اور ہر طرح سے امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ دراصل یہ اطاعت و فرما برداری اس رب کائنات کے حضور ہوتی ہے جو تمام کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تجلی کا مظہر ہے۔ وہ کائنات کی ہر شے کے بارے میں سب سے بہتر علم رکھتا ہے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا ضرر رسا ہے اور کیا مفید، کیا درست ہے اور کیا نادرست۔ اس نے انسان کو مکرم بنایا اور بہترین بناوٹ پر اس کی تخلیق کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور تخلیقی طور پر نر و مادہ، مرد و عورت کو ایک نفس سے پیدا ہونے کی بات کہہ کر دونوں کی یکساں حیثیت متعین کی اور فطرت کے تقاضے کے مطابق مرد کو عورت کے لیے قوام یعنی محافظ و نگراں قرار دیا۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو جس سرزمین پر قرآن کا نزول ہو رہا تھا وہاں خواتین کو زندہ درگور کرنے کا رواج بھی پایا جاتا تھا۔ عورت کی بے عزتی کے تناظر میں دنیا کے دوسرے خطوں کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ قرآن نے اپنے اولین مخاطبین سے خطاب کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے عورت کی حفاظت کی صدا بلند کی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی پوری دنیا کے سامنے اس چیز کو رکھا کہ عورت کی یہ ناقدری کیوں کر ممکن ہے۔ مرد تخلیقی طور پر عورت سے مختلف نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس جرم میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس کی بابت قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اس بڑی سی سزا کی، اس کبیرہ گناہ کی ہر حال میں سزا بھگتنی ہوگی۔ یعنی پوری دنیا کو، جو کہ اسلام کا مقصد حیات ہے، اور مقصد حیات یہ ہے کہ پوری دنیا دارالعمل ہے، اور دارالعمل ہونے کے ناطے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہر حال میں اس کا ہمیں رزلٹ ملنا ہے آخرت میں۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہاں جا کر کے جو رزلٹ ملنا ہے، اگر یہاں پر ہم عورت کے ساتھ نازیبا سلوک برت رہے ہیں تو اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ من کانت لہو انثی فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا یعنی ذکور ادخلہ اللہ الجنہ، یعنی جس شخص کے کوئی بچی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقہ پر زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکوں کے مقابلے میں اس کو ترجیح دی، تو اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جو پہلو ہے، اس پہلو پہ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک تحریک شروع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے نام، کہ اسلام کے محاسن کے حوالے سے آپ نے جو گفتگو سنی پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، اور خصوصی طور پر عورت کے حوالے سے جنتی ہونے کی نشانی قرار دی کہ آپ اس کے ساتھ نازیبا سلوک نہیں برتیں۔ اب اس کے حقوق کی بات شروع ہوتی ہے، اور حقوق کے تناظر میں اس کے عظمت کے حوالے سے بھی پہلے گفتگو ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکی کی پیدائش رحمت ہے، اور اس کی بہترین تعلیم و تربیت میں اللہ کے رسول سے قربت اور جنت میں جانے کا سبب ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تو وہ رحمت ہے، جب وہ بڑی ہو کر کے عملی صورت میں ایک بیوی کی شکل میں دنیا کے سامنے آئی تو دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے، اور نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے جب اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہو گئی تو اسی کے قدموں کے نیچے اس بچے کے لیے جنت ہے۔ جب حقوق کی باری آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ سے زیادہ ماں کے حقوق کی بات کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس تناظر میں اسلام نے عورت کو پیش کیا ہے، کیا ہم نے وہ حق دیا؟ جب وہ پیدا ہوئی تو عربوں کے ہاں زحمت تھی، پوری دنیا کے اندر وہ زحمت تھی، لیکن اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا، اور جب عملی طور پر جب شادی اس کی ہو رہی ہے تو مرد کے اوپر کچھ ذمہ داریوں کو وہ عائد کرتا ہے، اور ذمہ داری وہ یہ عائد کرتا ہے کہ اس سے نکاح کے لیے معاملہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ دونوں برابر ایک طرح سے دونوں طرف سے یکساں معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ عورتوں کو اس معاملے میں فضیلت دیتے ہوئے اور مردوں کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہوئے مہر کی صورت میں عورت کو ایک متعین شے، چاہے وہ جس صورت میں بھی ہو، دینے کی بات کی، اور پوری ذمہ داری روٹی، کپڑا اور مکان، پوری ذمہ داری مرد کے اوپر ڈال دی کہ ہر حال میں عورت کی ساری ذمہ داری وہ اٹھائے گا، اور مہر بھی جو دیا ہے یا اس کے علاوہ بھی جو تحفے کی شکل میں دیا ہے، اس سلسلے میں شوہر کو اجازت نہیں دی گئی کہ اس سلسلے میں کوئی سوال کرے گا کہ عورت نے اس کا کیا کیا، وہ اپنے والدین کو دے دیا یا اپنے استعمال میں لائی یا اس نے کیا کیا۔ بالمقابل عورت کے لیے اگر وہ کچھ دیتی ہے، اگر وہ اس کے پاس کچھ ہے اور وہ مرد کے اوپر خرچ کرتی ہے، تو وہ اس کی ذمہ داری نہیں قرار دیتے ہوئے اسلام نے اس کو صدقہ کہا ہے، وہ ثواب کا کام کہا ہے کہ اگر وہ چاہے، اگر وہ کر رہی ہے تو اس کا اجر الگ سے اس کو مل رہا ہے، وہ صدقہ کے طور پر پوری طریقے سے۔ بلکہ اسلامی تاریخ میں اس تناظر میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خاتون حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا میں اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ شوہر کو عورت چاہے تو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور وہی زکوٰۃ کی رقم شوہر اپنے بیوی کو کھانے پینے پہننے اوڑھنے پر خرچ کرے گا۔ یہ بڑی عجیب بات یہ ہے، یہ عورت اس قدر مالدار ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں ہے، اور مرد اس قدر غریب ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے کی پوزیشن میں ہے، لیکن مرد کو پھر بھی کھلانا ہے اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری میں مرد کی کفالت بالکل نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس حق کے حوالے سے کہیں پر بھی مساوات کا پہلو نہیں پایا جاتا ہے۔ جب عورت کی آزادی کی اور دوسری چیزوں کی بات ہوتی ہے تو اس میں برابری کی بات کرتے ہوئے کچھ مرد خرچ کرے، کچھ عورت خرچ کرے، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن دشوار کن صورتحال یہ ہے، یہ حق عملی طور پر چونکہ مسلمان دینے سے گریز کرتے ہیں، اور گریز اس حد تک کرتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو عموماً
اللہ کے رسول نے مہر ہی کی صورت میں نہیں بلکہ شادی کے بعد ولیمہ بھی مرد کے اوپر ہے، عورت کی طرف سے کچھ خرچ نہیں کرنا ہے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جو پیدا ہوئی رحمت کی صورت میں، اس رحمت کو ہم نے شادی کے وقت قدر زحمت بنا دیا کہ جہیز کی صورت میں ہم دینے کو کہیں نہ کہیں جائز سمجھنے لگے، جبکہ اگر شریعت مطہرہ کو سامنے رکھا جائے اور اس روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو جہیز رشوت ہے، بھیک ہے یا ڈکیتی ہے، کسی بھی طور پر تحفہ نہیں ہے۔ تحفہ کی اپنی صورتیں ہوتی ہیں، وہ مجبوری کی نہیں ہوتی ہے۔ تحفہ کے لیے تو تحابو کا معاملہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے معاملہ ہوا کرتا ہے، لیکن یہ معاملہ اس قدر جبر اور اس قدر مجبوری میں عورت کو دینا پڑتا ہے کہ بہرحال یہ ہر طرح سے قابل مذمت ہے۔ اور ہندوستان میں خاص طور سے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ملک کا قانون بھی ہے، اور اسلام سب سے پہلے اس بات کو کر رہا ہے، اور تحریک جو مسلمانوں کو چلانی چاہیے تھی خود ان کے اندر یہ خرابی آ گئی۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسلام کی صورت بہت بدلی ہوئی سے نظر آتی ہے۔ میں اب اس کے ایک دوسرے حق کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اس ملک کے قانون کے اندر بھی اگر عورت کا شوہر مر جائے تو ایسی صورت میں اس کو پینشن تک اگر ملے، اگر سرکاری نوکر ہے تو اسی صورت میں وہ پینشن اسے ملتا ہے جبکہ عورت شادی نہ کرے۔ اگر شادی کر لیتی ہے تو وہ پینشن بند ہو جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کی ہر طرح کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا کہ اگر ایک شوہر مر جاتا ہے اور دوسری شادی کرتی ہے، اس طرح سے مرتے ہوئے اگر 1000 شوہر بھی گزر جاتے ہیں تو بھی تمام کے تمام کی جائیداد کی وہ حصے دار ہوتی چلی جائے گی اور کہیں پر بھی اس کے حق میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اس طرح سے بغیر کچھ عملی ذمہ داری کے عورت ماں باپ کی جائیداد کی حصے دار ہو جاتی ہے، شوہر کی جائیداد کی حصے دار ہو جاتی ہے، اور شوہر اگر مر جاتا ہے اور ایسی صورت میں چاہے جتنے شوہر مرتے چلے جائیں سب کے سب کی جائیداد کی حصے دار ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ میں اس پہلو کو یہاں پر بھی ذکر کروں، فقہی طور پر جو مسائل اس سلسلے میں باریکی سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، اس حد تک وہ حق دیتا ہے کہ چونکہ کھلانا پلانا مرد کی ذمہ داری ہے، ایسی صورت میں اگر عورت کے جسم سے بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کو دودھ پلا رہی ہے، اگر شوہر سے چاہے تو اس کا کرایہ وصول کر سکتی ہے۔ یہ سارے جو حقوق عورت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں، موجودہ زمانے میں ہم نے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے سے بالکل ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نہیں پیش کر سکے ہیں۔ عورت کہ اب جتنے بھی مرحلے ہیں زندگی کے اور جن چیزوں کو وہ اختیار کرتی ہے اور جن مسائل کو لے کر کے دنیا ہم سے سوال کرتی ہے، اس میں ایک بڑا مسئلہ حجاب کا بھی ہے۔ حجاب کے حوالے سے میں صرف ایک واقعے کو ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا کہ دنیا کے سامنے حجاب اس لیے نہیں ہے کہ عورت کو قید کیا جائے، بلکہ بہت مشہور ہندوستان کی رائٹر کملا داس جب اسلام انہوں نے قبول کیا تھا تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ جب اسلام قبول کرنے سے پہلے سنیما ہال وغیرہ میں جایا کرتی تھیں، تو ایسی صورت میں عورت اس تجربے کو انہوں نے کیا تھا کہ جب ہم یوں ہی جایا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے لوگ زیادہ ہوا کرتے تھے، اور نقاب پہن کر کے اگر ہم سنیما گھروں میں گئے تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی جو شیطان کی محفل ہے وہاں پر بھی ان کو تکلیف پہنچانے والوں کا ریشیو 50% نہیں بلکہ 10% کے قریب بچتا تھا، اس سے بھی کم ہو جایا کرتا تھا۔
تو جن چیزوں کو عورت کے لیے روا رکھا گیا اور مرد کو قوام بنا کر کے اس کا محافظ قرار دیا گیا ہے، اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا اس کی طلبگار ہے، اور پوری دنیا کے اندر عورت جو پریشان ہے، اگر دیکھا جائے اس کا حل کہیں نہ کہیں اگر موجود ہے تو وہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے دنیا کے سامنے اپنی بات کو پیش کر سکیں، اور بہت بہتر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس محفل میں بھی جہاں مرد ہیں وہاں خواتین کی اتنی بڑی آواز ہے، اور لیکن خواتین کو حقوق اور مواقع دیے جائیں، میں سمجھتا ہوں بہت خاطر خواہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن اللہ علیکم۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی، اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے اس سیمینار میں تمام محاضرین کے لیے 15 منٹ کا وقت ہے۔ محاضرین سے ادباً عرض ہے کہ آپ اپنے قیمتی مقالے کی ایک کاپی ہمیں دینے کی زحمت فرمائیں، تاکہ ہم نے جس طرح سے پچھلے سیمینار کے مقالات کو ایک خصوصی شمارے میں جمع کیا تھا مجلہ الرحیق کے تحت، اس بار بھی انشاءاللہ ہم انہیں جمع کر سکیں۔ بہرحال اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں طلباء کی زندگی سے جڑی ہوئی شخصیت، سرزمین سیمانچل میں عربی زبان میں دسترس رکھنے والے افراد میں سے ایک فرد، مادر علمی، جامعۃ الامام البخاری کشن گنج میں منصب تدریس پر فائز شخصیت، فضیلۃ الدکتور منصور عالم مدنی حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور مشاورت محاسن اسلام کا اہم جز اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ محترم صدر جلسہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اسٹیج پر تشریف فرما مائع ناز علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، اساتذہ، طلباء، معلمات و طالبات، سیمانچل کے اس پچھڑے ہوئے خطے میں اس خوبصورت موضوع محاسن اسلام پر یہ خوبصورت محفل سجانے کے لیے میں دل کی گہرائی سے جامعۃ الامام الالبانی کے مدیر اور اس پروگرام کے روحی رواں فضیلت الشیخ مطیع الرحمن صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور انہیں مزید دینی، علمی اور ملی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اسلام نظام فطرت اور مکمل ضابطۂ حیات ہے جو تمام انسانوں اور جنوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ دین اسلام بلا تفریق سب کی ہدایت اور بھلائی کے لیے آیا ہے، جس کی تعلیمات پر عمل کر کے رحمت الہی کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ یہ عقل و فکر کو مخاطب کرتا ہے اور اسے مزید جلا بخشتا ہے۔ یہ صلاحیتوں کو منظم کر کے انسانیت کی خدمت پر آمادہ کرتا ہے۔ وحی کی روشنی میں عقل بابصیرت ہو جاتی ہے اور صرف دنیاوی مفادات کے حصول کی بجائے آخرت کی تیاری میں مگن ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو نہ صرف اپنے ماننے والوں کو بلکہ اپنے منکرین کو بھی بحیثیت ان کے لامحدود حقوق و مراعات دیتا ہے، بلکہ وہ تو حیوانات کے حقوق کا بھی پاسدار ہے اور چرند و پرند اور موسم کا بھی محافظ ہے۔ اسلام نے مرد، عورت، غلام، بچے، جوان، بوڑھے، آزاد، آقا، غلام
سمیت تمام کے حقوق و فرائض کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی فرمائی، عبادات ہوں یا معاملات، تجارت ہو یا سیاست، عدالت ہو یا قیادت، طب ہو یا انجینئرنگ، تمام امور کے بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کی ہیں۔ اسلام کی یہ عالمگیریت اور روشن تعلیمات اس کے محاسن اور امتیازی خصوصیات ہیں، جن کے سبب اسلام دنیا میں اتنی تیزی سے پھیلا کہ دنیا کا دوسرا کوئی بھی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام کی واضح و منفرد تعلیمات نہ صرف آخرت میں چین و سکون کی راہیں کھولتی ہیں، بلکہ اس دنیاوی زندگی میں بھی اطمینان، سکون، کامیابی اور ترقی کی ضامن ہے۔ محاسن اسلام کے متعدد پہلوؤں میں سے ایک اہم اور نمایاں پہلو اور اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون نظام مشاورت ہے۔ انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں کمی اور کوتاہی فطری ہے، کیونکہ انسان نہ عقل میں کامل ہے اور نہ ہی پوری بصیرت کا حامل ہے۔ اس لیے اسلام نے انسان کی ان بنیادی کمزوریوں کو دور کرنے، انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے، صحیح سمت پر قائم رہنے اور بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے جو ہدایات اور احکام دیے ہیں، ان میں ایک اہم ہدایت اپنے معاملات میں باہم مشورہ کرنا ہے۔ عربی زبان میں مشورہ اور شورا کا معنی ہے رائے معلوم کرنا، رائے دینا، باہمی سوچ بچار کرنا۔ مشاورت کا معنی ہے باہم رائے زنی کرنا اور استشارہ رائے طلب کرنا۔ انسان کو زندگی میں بیشتر ایسے امور پیش آتے ہیں جن میں وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ کرنے اور نہ کرنے دونوں پہلوؤں پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ وہ سر دست یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ موجودہ حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے، کام کے کس رخ کو اختیار کرنے میں اس کے لیے بھلائی اور ہدایت ہے۔ کشمکش کی اس صورتحال میں شریعت نے ہدایت دی ہے کہ ایسے تمام مواقع پر از خود فیصلہ کرنے اور اپنی عقل و دانش پر اعتماد کرنے کے بجائے متعلقہ کام کے ماہرین فن، ارباب نظر اور ہمدرد و بہی خواہ افراد سے رائے معلوم کر لی جائے۔ پھر باہمی غور و فکر کے بعد جس جانب دل مائل ہو، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اسے اختیار کر لے۔ اس کو مشورہ یا مشاورت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شورا، تشاور، شاور کے الفاظ قرآن مجید میں 3 مقامات پر وارد ہوئے، اور ان تینوں مقامات پر انسانی زندگی کے نہایت اہم مسائل سے بحث کی گئی ہے، جس سے نہ صرف مشاورت کے معنی اور مفہوم کا تعین ہو جاتا ہے، بلکہ اسلام میں مشورے کی اہمیت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ دین اسلام نے تمام معاشرتی امور اور دنیا کے مختلف کاموں کی انجام دہی سے قبل باہمی مشاورت اور مشورے کو بنیادی اہمیت دیتے ہوئے نہ صرف اس عمل کو سراہا، بلکہ مختلف مواقع پر حکم دیا کہ مشورہ اور مشاورت سے کام لیا جائے تاکہ معاملات درست ہوں اور بعد میں کسی طرح کی پشیمانی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مشورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک سورت شورا کے نام سے موسوم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اور شریک مشورہ رکھو ان کو ایسے اہم اور اجتماعی کاموں میں، پھر جب آپ کسی معاملے میں پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس میں لگ جاؤ، بے شک اللہ محبت رکھتا اور پسند فرماتا ہے ایسے بھروسہ کرنے والوں۔ محترم حضرات، حقیقت یہ ہے کہ وحی کے ذریعے اگرچہ بہت سے امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر دی جاتی تھی، مگر حکمت اور مصلحتوں کے پیش نظر چند امور کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا۔ انہی مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورے کا حکم دیا گیا تاکہ امت میں مشورے کی سنت جاری ہو سکے، اور لوگ یہ سمجھیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل فہم و بصیرت ہونے کے باوجود مشورے کا حکم دیا گیا تو پھر ہم اس کے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ قرآن کے اہم امور اور معاملات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیتے، بلکہ ان پر عمل بھی فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے لم یکن احد اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ نے اسے قبول فرمایا۔ غزوہ خندق میں ایک خاص معاہدے پر صلح کرنے کا معاملہ درپیش ہوا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ نے اس معاملے کو مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ان دونوں نے اختلاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے قبول کر لی۔
صلح حدیبیہ کے ایک معاملے میں مشورہ لیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر فیصلہ فرمایا۔ واقعہ افک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا۔ اسی طرح اذان کی بابت بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ نماز کی اطلاع دینے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن امور میں اللہ کی طرف سے کسی حکمت کی بنا پر کسی خاص جانب رہنمائی نہ کی جاتی، ان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور آیا تو ان کے سامنے ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا اور دوسری طرف قرآن و حدیث، دونوں میں نہایت واضح ہدایات خود صحابہ کو دی گئی تھیں کہ وہ کس اساس پر اپنا سیاسی نظام قائم کریں اور اس میں قانون سازی کا طریقہ کیا ہو۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اصولی ہدایت یہ دی گئی والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، اور ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا، نماز قائم کی اور ان کے کام باہم مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو ہم نے مال انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک اہم وصف باہمی مشورہ بھی ہے۔ اطاعت خداوندی اور اقامت صلاۃ کے بعد فوری طور پر مشورے کے معاملے کو بیان کرنے سے اس کی غیر معمولی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین نے مشاورت اور باہمی مشورے کو اپنا معمول بنایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین ان لوگوں سے مشورہ لیا کرتے تھے جو اپنی دیانت اور امانت کے اعتبار سے قابل اعتماد ہوتے تھے اور جو دین کا علم رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب آپ کسی کو فیصلہ طلب معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ملتی تو معاشرے کے سرکردہ افراد سے مشورہ لیتے تھے۔ جب کسی بات پر اتفاق رائے ہو جاتا تو اسی کے مطابق فیصلہ فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا کے ارکان علوم قرآنیہ کے ماہرین ہوا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ کتاب و سنت کے بعد میں اس فیصلے کا پابند ہوں گا جس پر تمہارا اتفاق رائے ہو چکا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر ہم کوئی چیز قرآن و سنت میں نہ پائیں تو کیا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قانون جاننے والے عبادت گزار مسلمانوں سے مشورہ کرو۔ مزید فرمایا ایسے موقع پر کسی کی انفرادی رائے جاری نہ کرو۔ محترم حضرات، بلا شبہ مشورہ خیر و برکت، عروج و ترقی، فلاح و بہبود اور نزول رحمت کا ذریعہ ہے۔ مشورے سے کسی مسئلے کے جملہ پہلو سامنے آتے ہیں جس سے مسئلے کی نوعیت سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی۔ اس میں نقصان اور ندامت و شرمندگی کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ ایک انسان جب اپنی رائے پر عمل کرتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے، اگر اس میں ناکامی ہو جائے تو بہت سی زبانیں لان تان کرنے لگتی ہیں، ملامت کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے اور پھر بڑی ذلت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر مشورے کے بعد کوئی کام کیا جائے تو عام طور پر اس میں ناکامی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مشورے کی برکت سے خیر کی راہیں کھول دیتا ہے، اور اگر فیصلہ تقدیر کے سبب مشورے کے تحت کیا ہوا کام بار آور اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکا تو بھی اس میں لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی، اس لیے کہ اس میں صرف اسی کی عقل و فکر شامل نہیں ہے بلکہ مختلف ارباب فکر، ارباب نظر اور ماہرین فن کی رائیں اور عقلیں شامل ہیں۔ ملامت کس کس کو کی جائے اور ملامت کرنے والا بھی اپنی اصابت رائے کی ضمانت نہیں دے سکتا، اس لیے مشورے میں دیگر اہم فائدوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فائدہ ملامت اور طعن و تشنیع سے نجات بھی بتایا گیا ہے۔ محترم حضرات، اسلامی طرز زندگی یہ چاہتا ہے کہ مشاورت کا اصول ہر چھوٹے بڑے اجتماعی معاملے میں بتا جائے۔ گھر کے معاملات ہوں تو ان میں شوہر اور بیوی باہم مشورے سے کریں، اور بچے جب جوان ہو جائیں تو ان بھی شریعت کے مشورہ کیا جائے۔ خاندان کے معاملات ہوں تو ان میں کنبے کے سب عاقل بالغ افراد کی رائے کو اہمیت دی جائے۔ ایک قبیلے، برادری یا بستی سے متعلق امور ہوں اور سب لوگوں کا شریک مشورہ ہونا ممکن نہ ہو تو ان کا فیصلہ اپنی پنچایت یا مجلس کرے جس میں کسی متفق علیہ طریقے کے مطابق تمام لوگوں کے معتمد علیہ نمائندے شریک ہوں۔ ایک پوری قوم کے معاملات ہوں، ان کے چلانے کے لیے قوم کا سربراہ سب کی مرضی سے مقرر کیا جائے اور وہ قومی معاملات کو ایسے صاحب رائے لوگوں کے مشورے سے چلائے جن کو قوم قابل اعتماد سمجھتی ہو، اور وہ اسی وقت تک سربراہ رہے جب تک قوم اسے اپنا سربراہ بنائے رکھنا چاہے۔
کوئی ایماندار آدمی زبردستی قوم کا سربراہ بننے اور بنے رہنے کی خواہش یا کوشش نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، مشیر کی اہلیت کیا ہونی چاہیے؟ کس طرح کے آدمی سے مشورہ کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، اسے امین بنایا گیا ہے۔ گویا مشیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہایت دیانت داری سے مشورہ لینے والے کی خیر خواہی کو ملحوظ رکھ کر بہتر سے بہتر مشورہ دے۔ مشیر کی دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ عالم اور سمجھدار ہو، جاہل اور بیوقوف نہ ہو، اور تیسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ تجربہ کار اور عقل مند ہو، کسی معاملے کی تہ تک پہنچنے یا اس کے نتیجہ برآمد کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ کسی میں اگر عقل اور تجربہ نہیں ہے تو وہ مشورہ کا اہل بھی نہیں ہے۔ اگر اس سے مشورہ کیا جائے تو پہلے وہ مشورہ ہی کیا دے گا، اور اگر مشورہ دے گا بھی تو اس مشورے کا کیا فائدہ؟ اس لیے مشورے کے لیے عقل مند، ماہر اور تجربہ کار ہونے کی شرط لگائی اور جمہوری نے یہی بات ہے کہ شورائیت کا تعلق اہلیت سے ہے اور جمہوریت کا تعلق اکثریت سے۔ اسی طرح مشورے کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو متقی اور دیندار ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور عند اللہ جواب دہی کا احساس ہو۔ اس کے مشورے پر ایسا آدمی جو عند اللہ جواب دہی کا جس کے اندر احساس نہ ہو، اس کے مشورے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ محترم حضرات، اگر مشورے میں اختلاف پیدا ہو جائے، ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد باری ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کیجیے، پھر جب کام کا عزم کر لیجئے تو اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اس آیت میں لفظ عزمتا سے یہ بالکل واضح ہے کہ آخری فیصلے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ فیصلے کے لیے دو بنیادیں ہو سکتی ہیں، کسی دلیل کی قوت یا کثرت رائے۔ اسلامی مجلس مشاورت میں فیصلے دلیل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جیسا کہ خلافت ابوبکر کے موقع پر تمام انصار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے آگے سر جھکا دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر شورائیہ کی کسی فرد نے کتاب و سنت اور اجماع کے مسئلے کی کوئی واضح دلیل پیش کر دی تو اس وقت خواہ کتنی بڑی جمعیت ایک طرف ہو جائے اور اس سے کتنے بڑے بھونچال کا خطرہ ہو تو بھی اسے خاطر میں نہ لایا جائے۔ اگر دلائل کے لحاظ سے بھی اختلاف پیدا ہو جائے تو میر مجلس کو اس کی رائے پر فیصلہ کرنا چاہیے جو کتاب و سنت کے زیادہ قریب اور مشابہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم دیا، ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ مشورے کے بعد جس پہلو کو بھی اختیار کیا جائے اس کے بارے میں اللہ پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ مشورے کا تعلق تدبیر سے ہے اور تدبیر پر تقدیر ہمیشہ غالب آتی ہے۔ اصحاب عقل اور ارباب نظر و ماہرین فن کی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ درست اور مثمر و منتج بھی ہو، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کا کام ہے کہ مشورہ لینے کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین اور اعتماد رکھے۔ خلاصہ یہ کہ مشاورت محاسن اسلام کا ایک اہم جز اور ایک محتم بشان امر ہے۔ رشد و ہدایت اور خیر و صلاح اس سے وابستہ ہے۔ جب تک مشاورت کا نظام باقی رہے گا فساد اور ضلالت و گمراہی راہ نہیں پا سکے گی، امن اور سکون کا ماحول رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو کتاب و سنت کی واضح تعلیمات، محاسن اسلام اور مشاورت کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک فی حیاتکم۔ بے شک مشورے کی بے انتہا اہمیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جامعۃ الامام الالبانی کو بھی آپ کے مشوروں کی ضرورت ہے تاکہ وہ مزید بہترین انداز سے خدمت دین کر سکے۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے علم میں ہے کہ ڈپریشن ایک نفسیاتی بیماری ہے جو خیالات و جذبات کو متاثر کرتی ہے۔ آج کے اس مادہ پرست دور میں اس بیماری کا چلن کچھ زیادہ ہی ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دور حاضر کا یہ ایک اہم عنوان ہے جس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں سرزمین سیمانچل کی مشہور شخصیت الحیات انٹرنیشنل اسکول
पूर्णिया बिहार के बानी व मुअस्सिस फ़ज़ीलतुल शेख तनवीर ज़की मदनी हफ़िज़हुल्लाह को इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि ज़मीर लाला में रोशन चराग़े आरज़ू कर दे, ज़मीर लाला में रोशन चराग़े आरज़ू कर दे, चमन के ज़र्रे ज़र्रे को शहीद जुस्तुजू कर दे। फ़ज़ीलतुल शेख तनवीर ज़की मदनी हफ़िज़हुल्लाह माइक पर। नीचे है उसको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं अपने मौजू पर अपना मकाला पेश करने से क़ब्ल बिरादर मुकर्रम फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर मंसूर आलम अब्दुल मजीद हफ़िज़हुल्लाह और उसी के साथ साथ शेख निसार अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह को यह बता देना मुनासिब समझता हूँ कि वाकई मैंने आज लिख ही के लाया है। आज ऐसा नहीं है कि मैं सफ़ेद कागज़ लेके खड़ा हो गया और पढ़ के चला गया। ये हमारे उस्ताद शेख असगर अली इमाम मेहदी साहब किया करते थे, हम लोगों ने उन्हीं से सीखा था, एहसास नहीं होता था। लेकिन मंसूर भाई ने कहा कि नहीं, आज आपको देख ही के बोलना है, तो सच में मैंने लिख के लाया है आज। तो बहुत बहरकैफ मैं बिला तमहीद अपने मौजू में दाखिल होता हूँ और शुरू करता हूँ। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सेमिनार के सदरे बावक़ार फ़ज़ीलतुल शेख शेखना अल-उस्ताज़ असगर अली इमाम मेहदी असलफ़ी अल-मदनी, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद और दिगर कई तंजीमों के अहम ज़िम्मेदार, वो बानी सेमिनार फाजिल नौजवान अबू अरीब फ़ज़ीलतुल शेख अबू अरीब मुतीउर रहमान शीस मोहम्मद अल-मदनी हफ़िज़हुमुल्लाह, और उसी तरह से स्टेज व पिंडाल में मौजूद गयूर और बेदार मग़ज़ उलमाए किराम, कुनूज़ इल्म मारफत के मुतलाशी मेरे बाज़ौक़ सामईन और जामिअतुल इमाम अल-अलबानी के फ़र्ज़ंदान अर्जुमंद और दुख्तरानान नेक इस्लाम, आज की इस पुरकैफ सेमिनार में मेरा मौज़ू सुखन है डिप्रेशन इस्लाम की नज़र में, या डिप्रेशन का इलाज और मज़हब इस्लाम। इस टॉपिक पर लबकुशाई करते हुए मेरा दिल चाहता है कि मैं जामिअतुल इमाम अल-अलबानी का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने इस तरह के टॉपिक को उलमा, दानिश्वरान और आवाम के सामने बोलने, उस पर गुफ्तगू करने और उसको समझने का मौका फराहम किया है। वरना ही तो हम लोगों की जो समात है, हम लोगों को जो सुनने का जज्बा है, आम तौर पर हम लोग सिर्फ बिहार और बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रस भरी तकरीरें सुनने के आदी हैं और हम लोग ऐसे ही सुनते हैं। लेकिन जामिअतुल इमाम अलबानी ने इधर माजी में चंद सालों से एक नई तारीख रकम की और इस तरह के सेमिनार का इनेकाद करके न सिर्फ
बिहार और बंगाल बल्कि पूरे मुल्क के उलमाए किराम को वर्ताए हैरत में डाला है। और पूरे मुल्क के उलमाए किराम आज जामियतुल इमाम अल अलबानी को और इसके इस तरह के प्रोग्राम को रश्क भरी निगाहों से देखते हैं, दुआएं देते हैं और बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं। मुझे अपने सामईन बातमकीन के सामने ये इजहार करते हुए ज़र्रा बराबर भी तअम्मुल नहीं है कि मैं न कोई MBBS डॉक्टर हूँ और न ही मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट कि मैं डिप्रेशन जैसे ख़तरनाक टॉपिक पर लबकुशाई कर सकूं। लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद तमाम उलमाए किराम के माबैन एक छोटा सा आलिम हूँ, बल्कि मेरी हैसियत एक उस तालिब इल्म की सी है जो आज भी मुताले पर मुकम्मल यकीन रखता है और ये समझने की कोशिश करता है कि इंसान अगर मुताला करे तो उनकी ज़िंदगी के बेशतर मसाइल का हल किताब व सुन्नत में मौजूद है। लिहाजा मैंने डिप्रेशन के ताल्लुक से कुरान करीम और अहादीस मुबारका और तारीख़ और बड़े लोगों की ज़िंदगी को पढ़ना शुरू किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मज़हब इस्लाम में इस संगीन बीमारी का भी इलाज मौजूद है। मेरे भाइयों और मेरी बेटियों, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बीमारी बहुत पुरानी है, हर दौर में ये बीमारी रही है। ये अलग बात है कि आज के दौर में ये बीमारी सबसे ज़्यादा है, इसका गिराफ बहुत ज़्यादा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हिंदुस्तान में 9 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। एक और रिपोर्ट ये बतलाती है कि इस बीमारी में मर्द से ज़्यादा औरतें मुब्तला हैं। एक और रिपोर्ट बतलाती है कि इस बीमारी में सिर्फ गरीब और बीमार लोग आम जो हालात को जूझ रहे हैं वही मुब्तला नहीं है, बल्कि इसमें बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी और फिल्मिस्तान की दुनिया के बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग भी इस बीमारी में मुब्तला हैं और कहीं न कहीं वो अपनी ज़िंदगी को खो चुके हैं। अगर आप अखबारात और रसाइल का मुताला करते हैं तो आप अक्सर पढ़ते होंगे कि फलां ने अपनी ज़िंदगी से आजिज़ आकर अपनी जान गंवा दी है। सामईन किराम, मैं आपको इस हकीकत से और करीब करना चाहता हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि वहाँ पर या तो इस इंसान को बेइंतहा खुशी हासिल होती है या फिर इस इंसान की ज़िंदगी में इस कदर संगीन मोड़ आता है कि वो अपने आप को इस धरती पर, इस ज़मीन पर बोझ समझने लगता है और ये सोचता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। दर हकीकत एक सदमा है, एक हुज़्न है, एक गम है इंसान की ज़िंदगी में, जहाँ पर इंसान ये फैसला करता है कि अब मुझे अपनी जान गंवा देनी चाहिए और मुझे ज़िंदा रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। या आम इंसानों की ज़िंदगी में तो होता ही है, हत्ता कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी इस तरह के वाक़यात पेश आए। और कम से कम आज मैं आपको 2 मरतबे पर जिस पर कुरान करीम ने उसको रिकॉर्ड किया और दुनिया इंसानियत के सामने पेश किया कि आम लोग तो दूर की बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी इस तरह का मामला आया। चुनांचे कुरान करीम की एक आयत है, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा। ये जो लोग हैं, ये जो मक्का वाले हैं, ये अगर ईमान नहीं लाएंगे, ये कुफ्फार मुशरिकीन अगर आपकी बातों को नहीं मानेंगे, कुरान को नहीं मानेंगे, तो क्या आप इनके पीछे पड़कर, इनसे मायूस होकर अपनी जान गंवा देंगे? अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को कहता है। उसी तरह से दूसरे मकाम पर दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कैफियत का तज़किरा करते हुए जिक्र किया, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। ये मक्का के लोग जो कुछ कहते हैं आपके बारे में, आपके पीछे बयान करते हैं, तो क्या उसी वजह से आपका सीना तंग हो रहा है और आप महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप अल्लाह का जिक्र कीजिए, तस्बीह बयान कीजिए, सजदा किया कीजिए। मेरे भाइयों, जब मैं कुरान करीम का मुताला करता हूँ, अहादीस मुबारका का मुताला करता हूँ, तो मुझे ये मालूम होता है
کہ قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ نے جہاں پر ان چیزوں کا ذکر کیا وہیں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج ڈاکٹر کا علاج جہاں پر نہ ان مرضوں کے علاج میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے، دن بدن اس طرح کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں پر کچھ ٹپس ایسے ہیں، کچھ طریقے قرآن و حدیث میں ایسے بتائے گئے ہیں کہ انسان اگر ان چیزوں کو اپنا لے تو کم سے کم 50% یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے، آسان ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بیٹیوں، یہ جو ڈپریشن ہے انسان کی زندگی میں جب بھی غم آتا ہے اور غم اگر 2 ہفتے سے زیادہ ہو جائے تو اس پر میڈیکل سائنس کا یہ کہنا ہے کہ انسان ڈپریشن میں مبتلا ہے، اور اگر 2 سال سے زیادہ اس کیفیت میں مبتلا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی اس کا علاج کرنا چاہیے، ورنہ نہیں تو وہ دن دور نہیں کہ انسان اپنی جان گنوا دے گا، وہ خودکشی کر لے گا۔ اس سلسلے میں جو آغاز ہے اور جو انتہا ہے صدمے کے تعلق سے اور غم کے تعلق سے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک پرسنالٹی گزری ہے جو پوری دنیا کو ہنسایا کرتی تھی، اس کا نام تھا چارلی چپلن۔ اس کا ایک مشہور قول ہے، اس نے کہا کہ میں اپنے دل کے درد کو چھپانے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ گھر کے باہر بارش ہوتی رہے اور میں اس میں بھیگتا رہوں، کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو مجھے بارش میں ملے اور میرا جسم شرابور ہو پانی سے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ گھر کے باہر ہمیشہ بارش ہو، آپ اس میں بھیگتے رہیں؟ اس نے کہا کہ جب میں لوگوں سے ملوں گھر کے باہر تو میرے آنسو میں اور باہر کے پانی میں فرق نہ ہو کہ میں اندر سے کتنا کھوکھلا ہوں اور آپ سے میں مل رہا ہوں۔ یہ آغاز ہے صدمے کا۔ انسان کے اندر جب غم ہوتا ہے یہ پہلی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور بظاہر ہنستا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اردو کے ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ میری روح کی حقیقت میرے آنسوں سے پوچھو، میری روح کی حقیقت میرے آنسوں سے پوچھو، یہ قہقہوں کی دنیا میرا ترجمہ نہیں ہے، میں جو ہنس رہا ہوں یہ میری زندگی نہیں ہے، بلکہ ان ہنسی کے پیچھے، ان مسکراہٹوں کے پیچھے میری ایک زندگی ہے، ایک دکھ بھری زندگی ہے جس کو میں جھیل رہا ہوں۔ یہ زندگی میں ڈپریشن کا آغاز ہے، ابتدا ہے، اسٹارٹنگ ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو ترنت انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے قرآن و حدیث کا، کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غم کا وقت آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور اسی طرح سے اور لوگوں کو کرنے کا حکم کیا دیا۔ جب بھی ایسی کوئی مصیبت آئے تو اس کے بعد 2 ہی مرحلہ رہ جاتا ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے طور پر اس کا علاج ڈھونڈنا شروع کرے، اور اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اچھی بات، ور نہیں تو دوسرا طریقہ انسان اختیار نہیں کرتا ہے، خود بخود وہ طریقہ انسان کو اس انجام تک پہنچا دیتا ہے جس کا نام خودکشی ہے، جس کا نام سوسائیڈ ہے، جس کا نام زہر پی لینا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ بہت وسیع ہے اور اس کم ٹائم میں اس پر وضاحت کے ساتھ ڈیٹیل میں بات نہیں کی جا سکتی، لیکن چند نکات جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو سننا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا علاج اللہ نے پیدا کر رکھا ہے۔ جتنی بیماریاں اللہ نے پیدا کی اتنی دوائیاں بھی پیدا کر رکھی ہیں، اور کئی احادیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ نے اس کا علاج بھی رکھا ہے، اس کی دوائیاں بھی رکھی ہیں۔ تو دوائیاں بھی تلاش کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پر اگر آپ کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے تو آپ کو اچھی کتابوں کی طرف جانا چاہیے، نمبر 1۔
نمبر 2 آپ کو اچھے لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کے پاس گفتگو کرنی چاہیے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت سے تعبیر کیا ہے۔ آپ اچھی صحبت اختیار کریں گے، اپنی پریشانیوں کو، اپنے غم کو لے کر کے جب آپ ان کے پاس جائیں گے وہ آپ کو دلاسا دیں گے، تسلی دیں گے۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وحی کے آنے کے بعد بہت گھبرائے، گھر آئے، اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مدرسہ سے تعلق ہے، دینی جمعوں سے تعلق ہے، آپ کو اندازہ ہوگا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ گھر آتے ہیں، پریشانی رہتی ہے آپ پر اور آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہے، اور آپ بیان کرتے ہیں اپنی بیوی سے، بیوی تسلی دیتی ہے، پھر آپ کا یہ سب کچھ زائل ہوتا ہے جو آپ پر طاری تھا۔ بیعین ہی اگر کسی عورت پر یہ حالت طاری ہو کہ وہ تسلی دے اور اس غم کو دور کرے، کسی دوست پر نہیں بتائے ڈپریشن کا، اس دوست کو یہ چاہیے کہ اپنے دوستوں کے پاس جائے اور اس کو میں آپ کو خلاصے پر پیش کرنا چاہتا ہوں، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے، مکمل اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میں نے اچھی زندگی گزارنے کے سارے طریقے اختیار کیے لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں تھا، پھر آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے کہ وَالْخَيْرُ فِي مَا قَدَّرَ اللَّهُ، کہ خیر اسی میں ہے جو کچھ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہم نے اچھی زندگی گزارنے کی ساری کوششیں کی ہے، ہم طالب علم ہیں، پوزیشن لانے کی کوشش کی، ہماری بیٹی ہے اچھے گھر میں دینے کی کوشش کی ہے، اس کے باوجود طلاق ہو گئی، اس کے باوجود بیٹا فیل ہو گیا، محنت میں کوئی کمی نہیں، لیکن تقدیر کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے، اور اللہ اجر آپ کے تدبیر پہ دے گا، اور جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے آپ نے اگر اس پہ صبر کیا اور کہا وَالْخَيْرُ فِي مَا قَدَّرَ اللَّهُ کہ اچھا وہی ہے جو اچھا کرتا اللہ کرتا ہے، تو پھر آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، ڈپریشن میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے۔ مان لیجئے کہ آپ مبتلا ہو گئے، قرآن پڑھنا چاہیے آپ کو، قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ڈپریشن میں مبتلا ہو رہے ہو، پریشانی آئی ہے، غم آیا ہے، حزن میں مبتلا ہو تم تو پریشان مت ہو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو اللہ سے، صبر کرو اس پر، اور اپنے رب کے سامنے تم اپنے سر کو جھکا دو، اللہ تمہارے سر سے پورے غم کا بوجھ اٹھا لے گا۔ یہ قرآن آپ کو سکھاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ کی زندگی اور اس کے ماں باپ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ چونکہ پرچی آ چکی ہے، ٹائم نہیں ہے، میں آخری بات ایک نسخہ آپ کو بتا کر یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دم زندگی رم زندگی سم غم نہ کر رم غم نہ کھا، دم زندگی رم زندگی سم غم نہ کر رم غم نہ کھا، دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی۔ ایک ایک لفظ کو سمجھئے، یہ آپ کا علاج ہے۔ دم زندگی رم زندگی، آپ کی زندگی کی جو توانائی ہے اس کو اگر آپ نے کھو دیا تو آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچا، زندگی صحیح سے گزارنے کے لیے کچھ بچا نہیں آپ کے پاس۔ غم زندگی سم زندگی، اگر زندگی میں غم آ گیا تو سم کا معنی ہوتا ہے زہر۔ زندگی میں اگر غم آ گیا، غم زندگی سم زندگی، اگر زندگی میں غم کو آپ نے داخل کر دیا تو آپ کی زندگی کو یہ غم تباہ و برباد کر دے گا، اس کو ختم اور نیست و نابود کر دے گا۔ تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ رم غم نہ کر، سم غم نہ کھا، زیادہ ٹینشن مت لو دنیا میں، سم غم نہ کھا، یہ جو مصیبت ہے، یہ جو غم ہے، جو زہر ہے، اس کو مت پیو تم۔ کیوں کہ یہی ہے شان قلندری، جو اچھے ہیں، جو مومن ہیں، جو مومنات ہیں، وہ زیادہ دکھ نہیں جھیلتے بلکہ صبر کرتے ہیں اور سارے معاملات کو اللہ کے حوالہ کر دیتے ہیں اچھی تدبیر کے ساتھ۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دم زندگی رم زندگی دم زندگی رم زندگی غم سم نہ کر رم غم نہ کھا۔ گڑبڑ ہو رہی ہے بہت زیادہ، لیکن اس کو نوٹ کر لیجئے، میں پڑھ رہا ہوں، دیکھ کے پڑھوں گا تو زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے میرے ساتھ۔ دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی، دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی، رم غم نہ کر سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان قلندری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی یہی ہے شان قلندری۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ خواتین و حضرات، واقعی
डिप्रेशन एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। हमें किताब व सुन्नत में इस बीमारी का हल तलाश करना चाहिए। इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएंगे कि जब गम के सारे बादल छट जाएंगे। जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि तूले गमे हयात घबरा न ए जिगर, तूले गमे हयात घबरा न ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर नहीं। बहरहाल बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल रकीब नूर मदनी हफ़िज़हुल्लाह से अदबन अर्ज़ करता हूँ कि मेहमानाने गिरामी के लिए शॉल और मोमेंटो लाएँ और उनके हवाले उनके पेश खिदमत की जाएँ। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा फ़ज़ीलतुश शेख निसार अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह को कि आप तशरीफ़ लाएँ। अब मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ फ़ज़ीलतुश शेख प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब हफ़िज़हुल्लाह से कि आप तशरीफ़ लाएँ। अब हमारे माबैन तशरीफ़ लाएंगे फ़ज़ीलतुद दुक्तूर मंसूर आलम मदनी हफ़िज़हुल्लाह। फ़ज़ीलतुद दुक्तूर मंसूर आलम मदनी हफ़िज़हुल्लाह। इनके बाद मैं दावत देना चाहूँगा फ़ज़ीलतुश शेख तनवीर ज़की मदनी हफ़िज़हुल्लाह को। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ख़वातीन व हज़रात, हमारी इस नशिस्त में जिस संजीदगी व मतानत का आपने मुज़ाहरा किया है, इसके लिए आप काबिल मुबारकबाद हैं। ये नशिस्त यहीं से ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह हमारी अगली नशिस्त 9:50 से शुरू होगी। आप तमाम हज़रात से अदबन इल्तिमास है कि वक्त पर तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। আসসালামু আলাইকুম। শ্রেণীর ছাত্ররা, ছাত্রীরা এবং বিশেষ করে অভিভাবক, অতিথিগণ সকলের জন্য নিজের নিজের জায়গায় খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমি মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে বলবো এবং বড় ছাত্রদেরকে বলবো, বড় বেটাদেরকে, যে অতিথিদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে খাওয়ার জায়গাতে তোমরা নিয়ে যাও এবং অতিথিদেরকে খাবার দাও। আমি বেটিদেরকে বলবো তোমরা 5 মিনিট থেমে যাবে, দিয়ে আমি শিক্ষিকাদেরকে বলবো বেটিদেরকে তোমরা লাইন ধরে নিয়ে যাবে। আর আবার আমাদের প্রোগ্রাম 9:50 আরম্ভ হবে। আমরা সকলেই 9:50 নাগাদ ইনশাআল্লাহ আমরা আবার এখানে পৌঁছে যাব, যাতে আমরা প্রোগ্রাম একদম টাইমে আমরা আরম্ভ করতে পারি। ওয়া জাযাকুমুল্লাহ।